is watching. Free Palestine. میں غزہ کی طرف سفر جاری رکھوں گا فوائد کے بغیر بھی۔ گلوبل سمود فلوٹیلا کا قافلہ 31 اگست 2025 سے اسپین کی بندرگاہوں سے اپنے سفر کا آغاز کرتا ہے، جس میں چھوٹی درجنوں شہری کشتیوں میں لوگ انسانی راہداری قائم کرنے اور صہیونی محاصرے کو توڑنے کی نیت سے گھر سے نکلے تھے۔ چند دن بعد تیونس کے ساحل پر یہ قافلہ اپنی دوسری ٹیم سے جا ملتا ہے اور یوں یہ سارا قافلہ مل کر غزہ کی طرف اپنا سفر شروع کرتا ہے۔ اس بار دنیا بھر کی آوازیں ایک ہو گئی تھی۔ 50 سے زائد کشتیاں اور 44 سے زائد ممالک کے لوگ اس قافلے کا حصہ بن چکے تھے۔ آسٹریلیا، برازیل، ساؤتھ افریقہ، پاکستان اور یورپ سمیت دیگر کئی ممالک کے لوگ اس قافلے کا حصہ تھے۔ اس قافلے نے صرف 2025 میں غزہ کا رخ نہیں کیا، اس سے پہلے بھی یہ قافلہ کئی مرتبہ غزہ پہنچنے کی کوشش کر چکا ہے۔ 2007 میں اس قافلے کی تحریک کی بنیاد رکھی گئی۔ 2008 میں تو 2 جہاز کامیابی کے ساتھ غزہ کے ساحل پر پہنچے بھی تھے، جنہوں نے یہ ثابت کیا تھا کہ اسرائیلی محاصرے کو توڑنا کوئی بڑی بات نہیں۔ 2010 میں جب اس قافلے نے غزہ کا رخ کیا تو بین الاقوامی سطح پر اسرائیل نے پانیوں کے اندر ہی اس قافلے پر حملہ کر دیا تھا، جس میں کئی لوگ شہید ہوئے تھے۔ اسی طرح یہ قافلہ 2012، 15 اور 16 میں کئی بار غزہ پہنچنے کی کوشش کر چکا ہے، لیکن ہر دفعہ اس کو ناکام بنا دیا جاتا یا پھر ان کے لوگوں کو گرفتار کر کے ڈیپورٹ کر دیا جاتا۔ اور اب 2025 میں بھی اس قافلے نے غزہ پہنچنے کا ارادہ کیا اور تاریخ رقم کر دینے والے لوگوں کے ساتھ اپنے سفر کا آغاز کیا۔ لیکن اس دفعہ صورتحال پہلے سے کئی گنا مختلف اور دلچسپ تھی، کیونکہ اس بار اس قافلے میں سوشل انفلوئنسر، پولیٹیشین، ڈاکٹر اور دیگر فیمس سیلیبریٹی بھی اس قافلے کا حصہ تھے۔ 31 اگست سے اپنے سفر کا آغاز کرنے والا یہ قافلہ جب غزہ سے صرف 80 کلومیٹر کی دوری پر تھا تو اسرائیلیوں نے اسے مکمل طور پر اپنی گرفت میں لے لیا۔ اسرائیل نے اس دفعہ 450 سے زائد لوگوں کو گرفتار کیا اور وہ تمام تر سوشل انفلوئنسر، پولیٹیشین اور وہ فیمس سیلیبریٹیز انہی لوگوں میں شامل تھے۔ گلوبل سمود فلوٹیلا کے آرگنائزر کے مطابق مارنیٹ نامی جہاز کو غزہ سے صرف 80 کلومیٹر کی دوری پر گرفتار کر لیا گیا اور یوں 31 اگست سے اپنے سفر کا آغاز کرنے والا یہ قافلہ 3 اکتوبر کو مکمل طور پر اسرائیل کی گرفت میں آ چکا تھا۔ گلوبل سمود فلوٹیلا کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے غیر قانونی طور پر ہماری 42 سے زائد کشتیوں کو روکا اور اپنی بندرگاہوں پر لے گئے۔ مارنیٹ نامی جہاز جو غزہ سے صرف 80 کلومیٹر کی دوری پر تھا، جب اسرائیلی بحریہ نے اسے روکا تو اس وقت اس پر لائیو براڈ کاسٹ چل رہی تھی۔ اس کشتی پر سوار ایک شخص نے کاغذ پر لکھ کر دکھایا کہ ہم ایک جہاز دیکھ رہے ہیں اور یہ جنگی بحری جہاز ہے۔ کچھ دیر کے بعد سپاہی اس کشتی میں سوار ہوئے اور ان لوگوں نے کہا کہ اپنے ہاتھ اوپر کر لو اور خاموش بیٹھو۔ اسی دوران دوسری کشتیوں میں سوار لوگ فری فلسطین کے نعرے لگانے لگے اور کچھ دیر کے بعد یہ ٹریکر بھی بند ہو گیا۔ اس سب کے بعد اسرائیل نے یہ کہا کہ ہم نے بس ایک سیاسی ڈرامہ رچا تھا جس سے آپ کو اس چیز کا علم ہو سکے کہ اب آپ ایک جنگی زون میں داخل ہو چکے ہیں۔ مزید اسرائیل نے یہ بھی کہا کہ ہم نے ان کو پہلے بھی تنبیہ کیا تھا کہ اپنا سامان اسرائیل پہنچا دے، اس کے بعد آپ کے سامان کو غزہ منتقل کر دیا جائے گا، لیکن یہ بات صرف ایک پریس کانفرنس کی حد تک ہی تھی۔ جب یہ خبر پھیلی کہ گلوبل سمود فلوٹیلا کے قافلے کو اسرائیلی فوجیوں نے گرفتار کر لیا تو پوری دنیا میں ایک ہلچل مچ گئی۔ ہر جگہ جلسے، جلوس اور ریلیاں نکلنے لگی۔ عوام نے اپنی حکومتوں سے یہ مطالبہ کرنا شروع کر دیا کہ اس قافلے کو رہا کروایا جائے۔ پاکستان میں بھی سینیٹر مشتاق احمد اور دیگر لوگوں کی گرفتاری پر ریلیاں نکالی گئی اور سوشل میڈیا پر بھی مہم چلائی گئی۔ اسی دوران کولمبیا نے ایک ایسا غیرت مندانہ کام کیا جو اس سے پہلے ابھی تک کسی ملک نے نہیں کیا۔ کولمبیا کی بھی 2 خواتین اس قافلے کا حصہ تھی۔ جیسے ہی کولمبیا کے پریزیڈنٹ کو اس چیز کی خبر ہوئی تو انہوں نے اپنے ملک سے تمام اسرائیلی سفارتکاروں کو ختم کر دیا۔ اس کے ساتھ تمام اسرائیلی معاہدے بھی منسوخ کر دیے اور اسرائیلی سفارتکاروں کو اپنے ملک سے نکال دیا۔ یہ عمل اس بات کا ثبوت ہے کہ جو ریاست اپنی شہریوں کے لیے کھڑی ہوتی ہے وہ لمبی تقریروں سے کام نہیں لیتی، جو اپنے شہریوں کے لیے اس کو بہتر لگتا ہے وہ کر ڈالتی ہے۔ اس سب کے ساتھ جب اس قافلے میں موجود ہر شخص سے یہ پوچھا گیا کہ اگر آپ واپس جانا چاہے تو جا سکتے ہیں، لیکن ہر شخص کا یہی موقف تھا کہ ہم غزہ جانے کے لیے اس قافلے کا حصہ بنے ہیں اور ہم غزہ پہنچ کر رہیں گے۔ جب اس قافلے میں موجود غیر مسلموں نے اپنی خاموشی توڑ دی تھی تو پھر 57 اسلامک ممالک نے اب تک خاموشی کیوں اختیار کی ہوئی ہے؟ اب یہ وقت ہے کہ اسلامک ممالک صرف لمبی تقریروں تک ہی نہ رہے بلکہ کچھ کر کے دکھائے، کیونکہ یہود و نصارہ تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے۔ اور آخر میں یہی کہ فلسطین کو اس کا جائز حق ملنا چاہیے، یہی اس قافلے کا پیغام تھا اور 57 اسلامک ممالک کو بھی اب خاموشی توڑ کر فلسطین کو اس کا حق دلوانا ہوگا، کیونکہ اگر غیر مسلم دنیا کے لوگ بھی اپنی خاموشی توڑ کر غزہ جانے کا حوصلہ رکھتے ہیں تو پھر مسلم دنیا کے لوگ کیوں نہیں رکھ سکتے۔